جی دوستو، پارٹ ٹو ہے کنوار ریفیوجی ہوشیار، جہاں سے میں نے ختم کیا تھا دوبارہ سے۔ اس کو کوشش کرتا ہوں کہ وہیں سے پڑھوں آپ کے لیے۔ جی، امریکہ کی معاشی حیثیت کینیڈا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، لیکن ہم ان دونوں ممالک میں سے کسی طرح بھی موازنہ نہیں کر سکتے۔ یہاں ہمارے محترم دوست نے پھٹے چک دیے، یہ اردو میں کہیں گے بہت ڈالر کمانا شروع کر دیے۔ امریکی ڈالر کی حیثیت کینیڈا کے ڈالر کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے، اس لیے بٹ صاحب کام میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ایک دفعہ پھر اپنی شادی کو بھول گئے۔ اس وقت تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ بٹ صاحب زندگی کی 45 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ ایسے میں کوئی ان سے پاکستانی لڑکی شادی کر کے اپنا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ یہ اب ہمارے بٹ صاحب کو بھی معلوم ہو چکا تھا۔ مجبوراً بٹ صاحب نے ایک کالی امریکن سے اصل شادی کر لی۔ اتنے سالوں کے تجربات اور نشیب و فراز کے بعد کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی قسمت نے شاید زیادہ ساتھ نہیں دیا۔ جس طرح لوگ اپنی لائف انشورنس لیتے ہیں تو انشورنس کمپنی کی عمر کے حساب سے پریمیم مقرر کرتی ہے، اور اگر عمر زیادہ ہو تو انشورنس پریمیم بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ کمپنی کو اپنے پیسے ڈوبنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ بقول بٹ صاحب کہ شادی کے کچھ ہفتے تو بہت خوبصورت لگے۔ یہ بات وہ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے جن کی شادیاں 45 سال کے بعد ہوئی ہوں۔ بٹ صاحب اس کالی امریکن کے ساتھ انتہائی ایمانداری اور محبت کے ساتھ مشرقی شوہروں کی طرح رہ رہے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہ عورت اپنے طور طریقے بدل رہی ہے۔ ایک بار اس عورت نے بٹ صاحب کی $1 ملین کی انشورنس پالیسی لینے کے لیے بغیر بٹ صاحب کی اجازت کے اپلائی بھی کیا۔ بٹ صاحب کا امریکہ میں کوئی سٹیٹس نہ ہونے کی وجہ سے اسے پالیسی نہ بن سکے۔ اس پر وہ عورت اور باغی ہو گئی، کیونکہ شاید اسے اپنا پلان ڈوبتا نظر آنے لگا۔ ایک دو دفعہ بٹ صاحب کی پٹائی بھی کی، گجرا والا تو تھا نہیں، ورنہ حالات مختلف ہوتے۔ تنگ آ کر بٹ صاحب گھر سے بھاگے اور دوسرے دوست کے گھر پناہ لی، اور تمام واقعات کا لوکل پولیس کو بتایا۔ شکر ہے امریکہ تھا، پولیس نے فوراً رپورٹ درج کر کے اس کالی امریکن کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ پاکستان ہوتا تو پولیس شاید حدود آرڈیننس کے تحت بٹ صاحب کے خلاف مقدمہ درج کر لیتی۔ اب بٹ صاحب سب کنواروں کو جو ملک سے باہر ریفیوجی بن کر رہ رہے ہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ان جیسی سنگین غلطی نہ کریں۔ محترم بٹ صاحب اب تک 15,000 امریکن ڈالر خرچ کر چکے ہیں، اب بھی ان کے کاغذات نہیں بنے۔ ان کی پریشانیوں میں مزید بلکہ کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ ان حالات میں انہیں اپنا امریکہ میں مستقبل انتہائی تاریک نظر آتا ہے۔ بٹ صاحب پر یہ محاورہ آسمان سے گرے اور کھجور میٹ کے بالکل صحیح آتا ہے۔ بٹ صاحب نے مزید بتایا کہ جن ریفیوجی دوستوں کے ہاں اس طرح اولادیں ہو گئی ہیں، ان کی پریشانی کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور جن حضرات کے بچے گوری یا کالی عورتوں کے پاس پل رہے ہوں وہ نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں۔ شاید ظاہری اعتبار سے تو ایک عام انسان ان کا غم نہ دیکھ سکے، لیکن ایسے دوست اندر سے بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن میں بٹ صاحب اور ان جیسے تمام ریفیوجی بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ حوصلہ نہیں ہارنا۔ ایسی پریشانیاں وقتی ہوتی ہیں، آپ نے بھرپور مقابلہ کرنا ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ اور ان دوستوں سے التجا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی کہ ہر مرحلے پر اپنے قریبی دوستوں سے بھی ضرور مشورہ کر لیں۔ اکثر اوقات انسان مشاورت کے بغیر بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دوست احباب کو خوش خرم رکھے، اور ہر ایک کی ازدواجی زندگی قائم و دائم رہے، آمین۔ اور آخر میں اپنے محترم بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اجازت دی کہ یہ تمام باتیں اپنے قارئین تک پہنچاؤں۔ دوستو، یہ کالم میں نے لکھا تھا 2006 میں، جو ویکلی کارواں کینیڈا میں پرنٹ ہوا تھا، کنوار ریفیوجی ہوشیار۔ مجھے یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بٹ صاحب کی کئی سال پہلے گجرانوالہ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور بٹ صاحب کو جب وہ پاکستان آئے انہوں نے شادی پاکستانی خاتون سے کر لی تھی، ان کے بچے بھی ہیں، اور لیکن وہ واپس امریکہ نہیں جا سکے کیونکہ وہ پیپرز کا ویٹ کر رہے تھے۔ جب بھی ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی تو ہمیشہ کہتے تھے کہ بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ تو یہ جب آپ ریفیوجی ہوتے ہیں تو اس طرح کی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں، اور
میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ بٹ صاحب کا ہم نے ذکر کیا اس کالم میں، تو ان کے لیے آپ ان کی مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ ہمارے بڑے محترم دوست تھے اور ہمیشہ وہ ہماری دعاؤں میں رہیں گے یاد۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔